السلام علیکم ناظرین کافی عرصہ ہوا کوئی کتاب پڑھے ہوئے، آج دل نے کیا کہ کوئی کتاب پڑھی جائے۔ کتاب پڑھنے کے لیے اپنی الماری میں کتابیں دیکھیں تو پچھلے دنوں میرے بہت ہی عزیز دوست، بڑے بھائیوں کی طرح انجینئر نظام الدین برکی کی کتاب میرے ہاتھ آئی۔ وزیرستان سے استنبول تک وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک انجینئر جس نے ٹاٹ کے اسکولوں سے اپنی تعلیم کی ابتدا کی اور لاہور کے انجینئرنگ یونیورسٹی UET سے انجینئرنگ کی، ان کا یہ سفر نامہ ہے استنبول کا۔ یہ سفر جو انہوں نے حجاز مقدس سے شروع کیا اور ترکی کے شہر استنبول گئے، وہاں کی ان کی آنکھوں دیکھا جو حال تھا اس کو انہوں نے کتاب میں قلم بند کیا ہے۔ نظام الدین برکی نے اس کتاب میں اپنے آپ کو جانان کا لقب دیا ہے، جو کہ ان کی شخصیت کے ساتھ بڑا میچ کرتا ہے۔ ان کے سفر نامے میں آپ کو ان کی شخصیت کے یہ پہلو نظر آئیں گے۔ نظام الدین برکی نے اسے انتہائی سادہ الفاظ میں اپنے سفر نامے کو لکھا ہے اور انگریزی، اردو اور پشتو کے الفاظ کا انہوں نے ایک حسین اور بے ساختہ امتزاج کیا ہے اپنے سفر نامے میں، جو کہ سفر نامے کو کافی دلچسپ بناتا ہے۔ اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر نظام الدین برکی نے لکھا ہے، میں نے ٹاٹ والے اسکول سے ابتدا کی، جو کہ پہلے سال کچی کلاس میں ہم کو ٹاٹ بھی نصیب نہیں تھا۔ اسکول کے برآمدے میں زمین پر ایک سال کچی کلاس میں گزارا۔ ہمارے ریگولر استاد نہیں تھے، قاعدہ کلاس 1 کے ٹیچر ہماری رکھوالی کرتے تھے۔ برآمدے میں نہ کوئی بلیک بورڈ، تختی سیاہ، نہ کوئی استاد کی کرسی تھی، بس 40-50 لڑکے مال مویشی کی طرح بیٹھے رہتے تھے۔ پورا دن ہم لکڑی کی تختی کو آپس میں لڑاتے تھے یا مکھیاں پکڑنے کا ٹورنامنٹ منعقد کرتے تھے۔ جو زیادہ زندہ سلامت مکھیاں پکڑتے تھے وہ ٹورنامنٹ جیت جاتے تھے۔ کالے رنگ ملیشیا کے کپڑے اور ایک کالے رنگ کی ٹوپی، یہ ہمارا ڈریس تھا۔ میں نے ایجوکیشن شروع کی ٹاٹ کے اسکول سے، لیکن اختتام پاکستان کے ٹاپ لیول انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور UET لاہور سے سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تک میں نے جاب اپلائی کے لیے ڈگری سے فوٹو کاپی نہیں بنوائی ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم کبھی بھی نہیں رہا۔ میرا پسندیدہ سبجیکٹ میتھمیٹکس رہا، اس وجہ سے سول انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اس سفر نامے کو کتاب کی شکل میں لانے کے لیے بہت جتن کیے۔ انشاءاللہ ہلکی پھلکی مذاق کے ساتھ آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ ناظرین، کتاب کی طباعت سے پہلے کافی سارے مراحل ہوتے ہیں جس سے گزر کر کتاب آپ کے ہاتھ تک پہنچتی ہے۔ یہ کتاب نظام الدین برکی نے بغیر کسی کی مدد کے تمام مراحل پر خود ہی ریسرچ کی اور اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو ہم تک پہنچانے کے قابل بنایا۔ اس کتاب پر نظر ثانی بھی نظام الدین برکی نے خود ہی کی ہے۔ مصنف تو وہ ہیں ہی اس کا جو سر ورک ہے وہ بھی انہوں نے ہی بنایا ہے۔ بہرحال ایک ناتجربہ کار مصنف کی یہ تصنیف میرے نظر میں بہت ہی ایک بہترین کاوش ہے، جسے انہوں نے کوشش کیا ہے کہ دلچسپ بنانے کے لیے طنز و مزاح کے پہلو کو بھی شامل کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ایسی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں جس سے قاری کی دلچسپی کتاب میں برقرار رہے۔ ناظرین، اس کتاب کے آخری صفحے پر انجینئر نظام الدین برکی نے یہ لکھا ہے کہ زیر نظر یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، میرا یہ سفر 2017 کے رمضان شریف میں کراچی سے شروع ہوا تھا۔ عمرے کی سعادت کے بعد عید الفطر کی رات سے استنبول ترکی یعنی کہ قسطنطنیہ میں 6 دن گزارے۔ ترکی اپنے محل وقوع کی وجہ سے خصوصیت سے سیاحوں کے لیے ایک خاص کشش رکھتا ہے۔ میں نہ دانشور نہ ادیب ہوں، لیکن ایک شوق ضرور ہے۔ اخبار اور ٹی وی پر نیوز ریگولر تو میں کلاس 6 سے پڑھ رہا ہوں۔ 9/11 کے بعد دینی اور جہادی کتب کے مطالعے میں زیادہ مگن رہا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد پہل قرآن مجید کی تفسیر معارف القرآن مفتی اعظم شفیع کا ہدیہ کیا، پھر اس کے بعد
کتابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو اب تک ایک چھوٹی سی لائبریری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جاوید چودھری، مستنصر حسین تارڑ اور الطاف شیخ میرے انجانے گائیڈ ہیں۔ ان کتابوں کا ذخیرہ A to Z میری لائبریری میں موجود ہے۔ آج کل کی بزی لائف میں کتاب خریدنا پڑھنا دل گردے کا کام ہے، کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور آپ کی انگلی کے ایک ٹچ پر دنیا کا کوئی بھی کونا سامنے موجود ہوتا ہے۔ سفر نامے کو مزاح کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ قاری اس فرسٹریشن کے دور میں بور نہیں ہوں گے اور نئے پاکستان میں کتاب بینی کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ناظرین، اس کتاب میں استنبول کے کتے کے عنوان سے ایک مضمون بھی نظام الدین برقی نے شائع کیا ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ایک اقتباس سناتے ہیں۔ نظام الدین برقی لکھتے ہیں کہ استنبول کے کتوں کا ذکر کرنے سے پہلے کتے کے بارے میں کچھ معلومات قائرین کی نظر کرتا ہوں۔ کتا ایسا جانور ہے جو حرص و لالچ اور ہوس کی علامت ہے۔ یہ بھیڑیے، لومڑی اور گیدڑ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور بعض لوگ اس کو بھیڑیے ہی کی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ کتے کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ جنگلی حیات کے ریکارڈ اور بعض ٹی وی چینل پر ایک جھول میں 23 بچے دینے کی تعداد محفوظ ہے۔ عام طور پر 6 سے 9 تک ایک ہی حمل سے بچے دینا مشہور ہے۔ کراس کے بعد 63ویں دن بچہ پیدا کرتے ہیں۔ کتوں کی بہت سی قسمیں ہیں: شکاری کتے، جاسوس کتے یعنی چوکیداری کے کتے، عام آوارہ کتے۔ ایک جگہ کے کتے کسی دوسرے محلے کے کتے کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اس کے لیے وہ اتنی جنگ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو زخمی بلکہ ہلاک کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ کتے کی بعض اقسام بہت چھوٹی ٹانگوں والی اور بڑے بالوں والی ہوتی ہے۔ ان میں سے اکثر کو ماڈرن لوگ پالتے ہیں۔ ان کی تربیت اور صحت پر کافی خرچ کرتے ہیں۔ استنبول کے ایئرپورٹ پر ایسے کتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ خرگوش کی طرح اور عجیب جسامت کے کتے میں نے دیکھے۔ یورپی اور گورے فرنگی لوگ اسے گود میں لیے پھرتے ہیں، جیسے ایک مشرقی عورت اپنی اولاد کو سینے سے لگا کر گود میں لیے پھرتی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے اس کتے میں کیا دیکھا ہے جس سے یہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ استنبول کے ہر چوک، ہر گلی یعنی ہر جگہ استنبول کے کتے سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ بڑے جسامت، کالے، سفید اور بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ استنبول کے کتے ہو بہو ہمارے وزیرستان کے کتے جیسے ہیں۔ ایک جیسا بھونکنا، تقریباً سب خد و خال ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایک فرق یہاں میں قائرین کو بتاتا چلوں جو کہ بہت انٹرسٹڈ بھی ہے۔ استنبول کے کتوں کے کانوں میں ایک آلہ یعنی چپ لگی رہتی ہے۔ بغیر اس چپ کے ایک کتا بھی میں نے نہیں دیکھا۔ جو بھی کتا میرے سامنے سے گزرتا تھا میں پہلے اس کی چپ دیکھتا تھا۔ وہاں استنبول میں پتہ چلا کہ یہاں حکومت نے ان کتوں پر مکمل کنٹرول کر رکھا ہے۔ تقریباً ہر کتا یہاں حکومت بلدیہ کے ساتھ ایک طرح سے رجسٹرڈ ہے۔ یہ کانوں میں آلہ ٹائپ چپ ان کا قومی شناختی کارڈ ہے جو کہ ضرورت پڑنے پر ڈرگ کنٹرول کا اہلکار چیک کرتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ جانان استنبول کے کتوں سے نہیں ڈرو۔ اگر بالغرض کتا کارڈ بھی لے تو اس کے جراثیم آپ کو منتقل نہیں ہوں گے، کیونکہ ترک گورنمنٹ ماس ڈرگ ویکسین اور اینیمل برتھ کنٹرول کے اہلکار آوارہ کتوں کو حادثے سے بچاؤ کے لیے خصوصی ویکسین کے ذریعے کتے میں تولیدی عمل کے ساتھ ریبس کے جراثیم کا خاتمہ کرنے والے انجیکشن بھی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب وزیرستان سے استنبول تک مجموعی طور پر بہت دلچسپ کتاب ہوگی اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے بہت دلچسپ ہوگی جن کا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے، کیونکہ اس میں مصنف جس کا تعلق قبائلی علاقوں سے ہی ہے، اس کی زبان، اس کی وہ گلابی اردو اور انگریزی کا جو ایک حسین امتزاج ہے وہ ان کو ہنسنے پر مجبور کرے گا اور کتاب سے ان کی دلچسپی کو برقرار رکھے گا۔ ناظرین، نظام الدین برقی کا یہ شوق جو انہیں جنون کی حد تک ہے سیر و سیاحت کا، اس شوق نے ان سے اور بھی کتابیں لکھوائی ہیں،
جس کا ذکر آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے یہ کتاب دلچسپی کا باعث ہوگی. بہت شکریہ جی.